ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ گول سیٹنگ کا انسانی زندگی میں کامیابی کے لیے کس قدر اہم رول ہے۔ ہارورڈ اسکول آف بزنس کی ایک اسٹڈی کے مطابق اسٹوڈنٹس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ پراپر گول سیٹ کرتے ہیں، تو 83% اسٹوڈنٹس نے کہا کہ انہوں نے کبھی کوئی گول سیٹ نہیں کیا۔ 14% اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ وہ گولز تو سیٹ کرتے ہیں لیکن ان گولز کو پراپر لکھ کر پلان بنا کر ان پر عمل نہیں کرتے، جبکہ صرف 3% اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن کا کہنا تھا کہ وہ گولز پراپر سیٹ کرتے ہیں، انہیں لکھتے ہیں اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو پلان لکھتے ہیں اور پھر اس پلان پر عمل درآمد شروع کرتے ہیں۔ 10 سال کے بعد جب ان اسٹوڈنٹس سے رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ 14% اسٹوڈنٹس جن کا کوئی گول تھا، اگرچہ وہ پراپر گول سیٹنگ نہیں کر رکھی تھی، ان کی انکم ان 83% اسٹوڈنٹس سے ڈبل تھی جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی گول سیٹ نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے وہ 3% اسٹوڈنٹس جو پراپر گول سیٹنگ کرتے تھے، ان کی انکم 10 ٹائمز زیادہ تھی باقی اسٹوڈنٹس سے۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ گول سیٹنگ کامیابی کو کتنا سپیڈ اپ کر سکتی ہے۔ ہم گول سیٹنگ کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے، اس کی مزید وضاحت کے لیے ایک ایسے شخص کی سکسیس سٹوری ڈسکس کرتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا کامیاب ترین گول سیٹر ہے۔ یہ شخص آسٹریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اس کا تعلق تھا، بچپن سے ہی انتہائی مشکلات اور مصائب میں گھرا ہوا تھا، غربت، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا اور پیرنٹس کا انتہائی سخت اور جارحانہ رویہ۔ پیرنٹس اس بچے کو ہر حال میں فٹ بالر بنانا چاہتے تھے۔ ایک تو اس بچے میں فٹ بال کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، دوسرا یہ فزیکلی بھی ایک کمزور اور نازک بچہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب باپ اس کو فٹ بال کے لیے پریکٹس کرواتا، یہ پریکٹس نہ کر پاتا تو وہ اس کو بیلٹ کے ساتھ بری طرح سے پیٹتا اور اس کی کمزور جسامت کی وجہ سے اسے مس سنڈریلا کہہ کے بلایا کرتا تھا۔ لیکن اس بچے کے اپنے کچھ خواب تھے اور حیرت انگیز طور پہ اس کے خواب کیا تھے؟ اس کے خواب باڈی بلڈر بننا تھا اور باڈی بلڈنگ میں انٹرنیشنل ایوارڈز، ٹائٹلز، مسٹر یونیورس اور مسٹر اولمپیا جیتنا تھا۔ اس نے 13 سال کی عمر میں بیٹھ کر اپنے خوابوں کو گولز کی شکل دی۔ یہ گولز کیا تھے؟ غربت اور گھٹن زدہ ماحول سے آزادی، مسٹر اولمپیا بننا، مسٹر یونیورس بننا، اداکار بننا اور پھر بزنس کر کے ملینئر بننا۔ اور حیرت انگیز طور پر انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے بچے کا ایک خواب تھا اس وقت کی دنیا کی سب سے با اثر فیملی، کینیڈی فیملی میں شادی کرنا۔ اس کے دوست جب اس کے یہ گولز سنتے تو وہ اس پر ہنستے، اس کا مذاق اڑاتے۔ اس کا باپ اس کا تمسخر اڑاتا اور کہتا کہ کیا یہ مس سنڈریلا باڈی بلڈر بنے گا؟ اور پھر ایک دن اس نے اس کو خوب پیٹ کر زبردستی ایک فٹ بال کے کلب میں داخل کروا دیا۔ اس بچے کے پاس 2 راستے تھے۔ ایک راستہ ماں باپ کے خوابوں کے پیچھے چلتے ہوئے ناکام فٹ بالر بننا اور ساری زندگی ایک معمولی فیکٹری ورکر کی حیثیت سے گزار دینا۔ دوسرا راستہ تھا خوابوں کی تعبیر کا، گولز کی تکمیل کا۔ پہلا راستہ آسان تھا لیکن ناکامی اور مایوسی کی طرف جاتا تھا۔ دوسرا راستہ مشکلات سے بھرپور تھا۔ اس راستے میں غربت، سہولیات کا فقدان، آسٹریا جیسے ملک میں ٹرینرز کی کمی اور سب سے بڑھ کر باپ کی مار پیٹ رکاوٹ تھی۔ لیکن یہ راستہ کامیابی کی طرف، بلکہ بہت بڑی کامیابیوں کی طرف جاتا تھا۔ اس بچے نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا اور فٹ بال کی ٹریننگ کے دوران اپنے طور پہ یہ باڈی بلڈنگ کی ٹریننگ سٹارٹ کرتا ہے اور سہولیات کی کمی کو بہت سخت محنت، ارادوں کی بلندی اور اپنے گول پر گہری نظر سے پورا کرتا ہے اور 20 سال کی عمر میں دنیا کا کم عمر ترین مسٹر یونیورس بننے کا اعزاز حاصل کرتا ہے اور 21 سال کی عمر میں یہ بے سر و سامانی کی حالت میں امریکہ پہنچتا ہے اور وہاں پر اپنے اگلے گول مسٹر اولمپیا، جو باڈی بلڈنگ کی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز تھا، اس کے حصول کے لیے سخت محنت شروع کرتا ہے اور پھر ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ مسٹر اولمپیا کا اعزاز حاصل کرتا ہے۔ اسی دوران مزید 4 مرتبہ مسٹر یونیورس کا اعزاز بھی حاصل کرتا ہے۔ باڈی بلڈنگ کی دنیا میں شہرت کمانے کے بعد اس بچے نے دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ کا رخ کیا
اور وہاں پر ہرکولس اور ٹرمینیٹر جیسی فلموں کے تھرو دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ یقیناً آپ جان گئے ہوں گے اس بچے کا نام آرنولڈ شوارزنیگر ہے۔ اس بچے نے فلم انڈسٹری میں ایک بہت بڑا نام کمایا، بہت ساری فلموں میں کام کیا، اور اس کے بعد ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کی حیثیت سے بھی نام کمایا۔ پھر یہی بچہ بزنس کا رخ کرتا ہے تو ایک کامیاب بزنس مین بنا اور ملینئر بننے کا خواب حاصل کیا۔ کینیڈی فیملی میں شادی کا خواب پورا ہوا اور آخر کار سیاست کا رخ کیا تو دنیا کی سپر پاور امریکہ کے سب سے بڑی ریاست کیلیفورنیا کا گورنر بنا۔ آرنولڈ شوارزنیگر کی کامیابیاں یقیناً بہت بڑی کامیابیاں ہیں، لیکن اس کی کامیابیوں سے زیادہ اس کی گول سیٹنگ کو دنیا میں شہرت ملی۔ اس کی گول سیٹنگ پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، ان کتابوں کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آرنولڈ اپنی ان تمام کامیابیوں کا راز کلیئرٹی آف ویژن کو قرار دیتا ہے، اور کلیئرٹی آف ویژن کا سارا کریڈٹ وہ پراپر گول سیٹنگ کو دیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ بھی اپنے خوابوں کو گول کی شکل دینا شروع کریں، ان گولز کو پراپر لکھا کریں اور ان گولز کو اچیو کرنے کا ایک پلان ترتیب دیں، اور اپنے گولز کو کہیں ایسی جگہ لکھا کریں جہاں پر آپ ان کو بار بار پڑھ سکیں۔ اس سے آپ کا اپنے گول پر، اپنی منزل پر، اپنے ٹارگٹ پر فوکس قائم رہتا ہے اور آپ کی کامیابی کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی کامیابیوں کو ویژولائز کیا کریں۔ کامیابیوں کو ویژولائز کرنے سے آپ کو ایک ایسا حوصلہ، ایسا فیول ملتا ہے، جذبہ، پیشن ملتا ہے، جس سے آپ کی کامیابی کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔